اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں ہر طرح کی غلامی ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنے آپ کو مکمل خدا کے حوالے کر دینا۔ اس عمل کو آسان لفظوں میں عبادت کہا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی وجہ سے بے سکونی، پریشانیاں، مشکلات۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ آیت یاد کر لیں قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، بھائی اپنا خیال رکھا کرو، کہتے ہیں نا آج کل ایک ڈائلاگ ہے، کہیں بھی کوئی رخصت ہو رہا ہو، جا رہا ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں اس میں ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہوں، اپنے خرچے پہ، کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ، کیونکہ آج کسی کو مشورہ دو نا تو وہ بعد میں پیسے مانگنے آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اس لیے۔ لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا تو کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہ بعض دفعہ انسان خود اپنا خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ۔ ہم نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو ساری زندگی لوگوں کا علاج کرتے رہے، اپنے آپ کو بھول گئے، جس بیماری کے اسپیشلسٹ تھے اسی میں ان کی موت واقع ہوئی، اپنا خیال نہیں رکھا انہوں نے۔ لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول گئے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ دوسروں کو برائیوں سے روکنا، روکتے روکتے خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اپنے آپ سے۔ بہت زیادہ پیسہ آیا، قرآن نے کہا اعتدال سے خرچ کرو۔ آپ کی طبیعت میں اسراف تھا، آپ اڑا رہے ہو پیسہ، اڑا رہے ہو، یہ بھول گئے کہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کل آپ پر حالات بھی آ سکتے ہیں، اور وہی ہوا، آپ پہ حالات آئے تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ یار تم نے لوگوں کا خیال کیا مگر اپنے آپ کو تم بھول گئے، اپنا خود کو بھول گئے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، اتنے کنجوس بھی مت بنو، اور ایسا اڑانا بھی مت شروع کرو کہ کل لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتے کرتے یا کسی بھی وجہ سے، بعض دفعہ خیال نہیں کر رہا ویسے ہی، کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو بھول جائے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ کسی اور سے بھی اگر اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو انسان جتنا خیر خواہ اپنا ہے، جتنا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اتنا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اب آپ بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف، برلے درجے کا احمق کون ہوگا جو اپنے سب سے محبوب ہی کو بھول جائے، جو خود اس کا اپنا آپ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو واقعی بھول چکے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں تو سب سے پہلے یاد رہتا ہے کہ میں ہوں۔ جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو سب سے زیادہ اسپیڈ اپنے آپ کی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کی اسپیڈ سب سے، تو اپنے آپ کو تو انسان کیا کرتا ہے؟ یاد رکھا ہوا ہے اس نے۔ تو خوب سمجھ لیں، قرآن میں جو اللہ نے کہا نا کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، کب بھولتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ابھی۔ تو وہاں بھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہیں، یہ کوئی بھی، یہ تو کتے بلی بھی نہیں بھولتے۔ خواہشات کی غلامی آپ کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے، آپ خواہشات کی غلامی میں بھول جاتے ہو کہ اس خواہش کو پورا کرنے سے میرا نقصان ہو رہا ہے، تو اپنا آپ تو بھول گئے نا آپ۔ جب شادیوں میں کھانا کھلا اور سب سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تھی، اس کا مطلب آپ اپنا نفع بھول گئے کہ اس سے میری عزت جا رہی ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، اتنا کھانے سے صحت کو کوئی فائدہ، نقصان ہی ہے۔ جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھا لیا کھائے جا رہے ہیں، تو آپ اس وقت حقیقت دیکھنے میں تو آپ نے اپنے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، ایک نوالا بھی نہیں چھوڑ رہے آپ، لیکن حقیقت میں آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ کیوں بھول گئے ہو؟ آپ اس کے سائیڈ افیکٹ پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مجھے قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بات کھانے پہ آئی ہے، دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھو ہمارے نا سلام دعا ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، ہر طبقے سے ہوتی ہے، اور میڈیکل سائنس میں مجھے ویسے ہی ذاتی دلچسپی ہے۔ اللہ نے اپنی تعریفیں بہت کی ہیں تاکہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، کیا مزے کی آیت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے۔ ڈاروین کہتا ہے یہ خود ہی پھٹتے ہیں، یہ
करोड़ों अरबों साल में ना बीज खुद ब खुद डिजाइन हो गया है। मुझे गुस्सा, अभी मैंने डार्विन होता ना चमाट लगा, क्योंकि मेरा बोला नहीं जा रहा मुझसे, डार्विन की बात पे रद्द करने के लिए भी नहीं बोला जा रहा, तो शुक्र है भाई डार्विन बयान में है नहीं। कितनी बड़ी फेंकी है यार, खुदा का गजब और उसके कहर से डरते नहीं है। और हमारे जो साइंस पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं वो ऐसा ही मान ले आए हैं। एक तरफ कहते हैं साइंस अकल के खिलाफ बात नहीं मानती, बिल्कुल सही है, अकल के खिलाफ कोई बात साइंस में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन माना तो ऐसी बेअकली की बात मान ली कि जो असबाब की दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। कितनी बेअकली की बात है। तभी तो अल्लाह कहता है ये कैसे हो सकता है यार, करोड़ों अरबों साल में एक बीज इर्तिका करते करते हर चीज में इवॉल्व, हर चीज इवॉल्व हुई है ना, साइंसदान कहते हैं इवॉल्व होते 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 वो क्यों इधर को इवॉल्व हो रही है, वो तनज़्ज़ुल की तरफ क्यों नहीं जा रही, वो तरक्की की राह पे गामजन क्यों है, वो इवॉल्व होते होते ऐसी बन गई है कि जमीन में आप कुछ भी डालो जमीन उसे खा के खत्म। और बीज डाल रहे हो, गोबर पानी मिट्टी के मिलाप से थोड़े दिनों में वो बीज फट जाता है, घुटली फट जाती है और उस घुटली में एक छोटी सी कोपल निकलती है। यार ये किसने ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं कि सिनवानुन वगैरु सिनवानिन युस्का बिमाइन वाहिद, अल्लाह कहते हैं एक पानी एक गोबर एक मिट्टी, क्या क्या पैदा हो रहा है उससे। फिर कैसा अजीब मंजर है, पौधा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है, एक वक्त के बाद तनावर दरख्त बनता है। चलो यार इत्तेफाक से ऐसा हो गया, फिर उसमें फूल पैदा होते हैं तितलियों को, मक्खियों को, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये अट्रैक्शन खुद बिला वजह नहीं हो रही, इस अट्रैक्शन में एक बहुत बड़ा फायदा है। तितलियों को भी पता नहीं हो रहा हम इन फूलों पे क्यों बैठ रहे हैं। भाई तुम जो इन फूलों पे बैठ रही हो ना, तुम्हें आम बनाने से कोई दिलचस्पी है नहीं, अल्लाह को ये पता है। मकोड़ों को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि पब्लिक आम खाए, कीड़े मकोड़ों को दिलचस्पी है। हवा जब चलती है फूलों के रेजों को मिला देती है, नर मादा फूलों का मिलाप करती है, हवा को इससे कोई दिलचस्पी है कि आम पैदा हो ना, ये दिलचस्पी सिर्फ खुदा को है। लिहाजा उसने क्या किया, उसने कहा जब तक मक्खियां तितलियां कीड़े मकोड़े फूलों के जो ऊपर वो होती है ना रेजे होते हैं, साइंस की जबान में पता नहीं क्या कहते हैं, जब तक इनको मिलाएंगे नहीं आपस में तो नर मादा का मिलाप नहीं होगा और फल पैदा नहीं होगा। अब दो तरीके थे, या तो अल्लाह कीड़े मकोड़ों को तितलियों को और सारे सबको बुला के समझाता कि देखो आम पैदा करना है, तुमने क्या करना है, नर और मादा को अपनी पांव के जरिए किसी भी तरीके से मिला देना। अल्लाह मियां ने करनी, इनकी तो खोपड़ी समझने के लिए है ही नहीं। अल्लाह मियां ने खुद ही एक ऐसा काम कर दिया, बीज में ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए कि जब ये दरख्त बनेगा एक टाइम के बाद जाके इसमें फूल पैदा होगा, वो फूल खुद ब खुद तितलियों को कीड़े मकोड़ों को उसकी खुशबू भी और उसका कलर भी अपनी तरफ बोलो अट्रैक्ट करेगा। फूल वैसे ही पैदा होता है, उसको भी पता नहीं होता मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम। तितलियां फूलों पे बैठ रही होती हैं, उनको पता नहीं होता हम क्यों बैठ रहे हैं। कुदरत उनसे काम ले रही है कि तुम एक फूल पे बैठ के उड़ के दूसरे फूल पे जाओगी तो नर मादा फूलों का आपस में क्या हो जाएगा, मिलाप, और उससे फिर पैदा होगा आम। समझते नहीं हो बात को। फिर जब आम से वो दरख्त भर जाता है, फिर हम जब आम काटते हैं वही घुटली जो हमने जमीन में दबाई थी उस जैसी सैकड़ों घुटलियां पैदा हो जाती। इस हकीकत को देखने के बाद भी अगर कोई कहे कि ये ऑटोमेटिकली हुआ है, उससे बड़ा गधा दुनिया में कोई नहीं है। और फिर अल्लाह का हक बनता है कि सजा के तौर पर उसको जहन्नम की आग के हवाले कर दे। तो आपकी ये साइंस और टेक्नोलॉजी और आप इस बेस पे कि आपको यूनिवर्सिटियों में डार्विन का नजरिया पढ़ाया जा रहा है, तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने की बेस पे अल्लाह इससे मुतासिर नहीं होगा। अल्लाह कहेगा ये अपनी अफलातूनियां बुकरातियां ये वहीं रख के आओ, मेरे सामने ये उजर बोलो नहीं चलेगा। मिसाल से बात, फॉर एग्जाम्पल होता है ना, मिसाल से बात समझाता हूँ। आप कहीं सहरा में कहत में पड़े हुए थे, कुछ भी इंतजाम नहीं था कुछ भी इंतजाम नहीं था। अच्छा आप थे अपने अब्बा के नाफरमान, कभी अब्बा का ख्याल नहीं किया आपने, अब्बा आपको समझाता रहा, लेकिन आपको यही कि ऐसा अब्बा कहां से लब्बा, नहीं मानते थे अब्बा को आप। आपको जरूरत पड़ गई, कहीं सहरा में गुम हो गए, कहीं कुछ भी हो गया, अब अब्बा को मौका मिला कि अब मैं अपने बेटे की करूंगा खिदमत, छुप के करूंगा, बाद में बताऊंगा ये मैंने किया है, तो फिर मेरा बेटा मुझे मानेगा। आपने क्या किया, आपने जब देखा ना बेटा सहरा कहीं से इत्तला मिल गई
مثالیں تو فرضی ہوتی ہے نا, کچھ بھی فرض کیا جا سکتا ہے. اب لوگ مثالوں میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. ابے میں تو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو ابا نے چپکے سے لے جا کے صحرا میں آپ کے لیے, آپ ابا کو بتاتا صبح اس کو پراٹھے چاہیے. اگر میرے ابا ہوتے تو پراٹھے لے جا کے رکھ دیتے. صبح جب آپ کی آنکھ کھلی تو پراٹھا رکھا ہوا ہے, چائے رکھی ہوئی ہے, ہاف فرائی انڈے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے کہا یار کوئی ہے جس کو پتا ہے کہ مجھے ناشتے میں کیا چاہیے. بیٹھے رہے, تھوڑی دیر میں پیاس لگی, آپ نے دیکھا کہیں پانی کا کین چپکے سے رکھ کے جا رہے ہیں ابا, دکھا نہیں رہے. آخر میں سرپرائز دیں گے. آپ نے دیکھا رہے پانی بھی مل گیا تھوڑی دیر میں. دوپہر اٹھے تو دال چاول کچے پیاز کے ساتھ. جو میں کھانے میں ہمیشہ وہ مثالیں دیتا ہوں جو مجھے پسند ہوتی ہیں. دال چاول کچے پیاز کے ساتھ کچ 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 کے کھاؤ نا, بڑا مزہ آتا ہے. اچھا, لوگ جو منفی سوچتے ہیں نا ان کو کیڑے ہی نکالنے ہوتے ہیں. میرے بیان میں کمنٹس ہوتے ہیں, مفتی صاحب ہم تفسیر کے لیکچر سننے کے لیے آتے ہیں, آپ کے دادی کے قصے سننے کے لیے نہیں آتے. تو میں نے دادی کو سنایا نا, کسی نے لکھا ابے وہ دادی کا قصہ, میں نے میری دادی کے تو کروڑوں قصے ہیں, تو وہ قصہ سنایا نا جس کا آپ کی زندگی سے تعلق ہے. میں نے یہ تھوڑی بتایا میری دادی کب پیدا ہوئی, پہلی سالگرہ ان کی کب تھی, کب ان کی شادی ہوئی, ٹوٹل کتنے بچے ہیں. اگر میں یہ بتا رہا ہوتا کہ میری دادی یہ سب, تو پھر آپ کہتے ہیں اپنی دادی کے قصے سنا رہے ہیں بیٹھ کے. تو اب کیا ہے, رات کو جناب نہاری آ گئی, کچھ بھی اس طرح 6 دن گزر گئے, پانی بھی مل رہا ہے, سب کچھ. آپ کو تجسس پیدا ہوا, یار یہ کیا ہو رہا ہے یار, میری ہر بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے, پانی بھی مل رہا ہے, دینے والا کون ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ چونکہ سائنس ضرورت سے زیادہ پڑھ چکے تھے, ایک تو ضرورت کی سائنس ہوتی ہے وہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے, آپ تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ, ڈاروین سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے تھے آپ, کیونکہ پاکستانی ملحد جو ہے نا وہ ڈاروین سے 2 ہاتھ آگے ہیں. ڈاروین نے بھی وہ باتیں نہیں کی تھی جو یہ لوگ ڈاروین کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, وہ بھی خدا کو مانتا تھا. اچھا خیر, انکار اس نے کیا تھا کسی اور بیس پہ, اس نظریے کی بیس پہ نہیں کیا تھا. اور اکثر سائنسدان خدا کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سائنس میں خدا کا ثبوت نہیں ملتا. تو میں بھی نا وہاں گیا تھا آسٹریلیا, وہاں ایک یونیورسٹی میں نیوٹن نہیں ہے, نیوٹن جس نے کہا تھا کہ سیب سر پہ گرا تھا, تو میں اس یونیورسٹی میں گیا. ان لوگوں نے کیا کیا ہے, جو درخت نیوٹن کی سیب نیوٹن کی کھوپڑی پہ گرا تھا نا, کھوپڑی نہیں تمیز سے بات کرنی چاہیے, نیوٹن ہے, نیوٹن کے سر پہ جو سیب گرا تھا, کھوپڑی تو ایسے ہی بول لیتے ہیں, تو وہ والا جو درخت ہے نا اس سے کلوننگ کر کے ایک درخت لگایا ہے انہوں نے آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں. یعنی یہ جو درخت ہے یہ وہ درخت کی اولادوں میں سے ہے جو نیوٹن جس درخت کے نیچے لیٹا تھا. تو میں نے وہاں آسٹریلیا میں جا کے ولاگ بنایا ہے اور اس درخت کا سیب کھایا بھی ہے کہ یار ہماری بھی سائنس میں نسبت کس کی طرف ہو گئی ہے, نیوٹن کی طرف, سمجھ رہے ہو. تو وہاں میں نے یہ کہا ہے کہ نیوٹن بھی خدا کے وجود کا قائل تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ خام میں فضول کر دیے کہ سائنس اور خدا کے انکار کو ایک ساتھ لا کے کھڑا کر دیے. خیر, اب کیا ہوا, آپ کے ابا جو ہیں, اچھا اب آپ کے ابا دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ تفتیش کرے گا کہ یار عین وقت پہ میری ضرورت پوری ہونا اس کی علامت ہے, کوئی بڑا خیر خواہ ہے. لیکن آپ کو تھا سائنس کا ہیضہ. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یار دینے والا تو نظر آ نہیں رہا. جب آنکھ کھلتی ہے کوئی پانی کا کین ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, یہ کوئی اس میں راکٹ سائنس ہے, کوئی یہ کیا ہے راکٹ سائنس. آپ آئے واپس اپنے گھر پہ صحرا سے, پھر آپ نے سائنسدانوں کو جمع کیا کہ بتاؤ یار ایک بندہ ایک صحرا میں 1 ہفتہ یا 1 مہینہ رہا, جو چیز ضروری تھی اس کو اسی ٹائم پہ وہ چیز مل گئی. صبح ناشتے میں پراٹھا چاہیے تھا, پراٹھا آ گیا. دوپہر دال چاول چاہیے تھے, دال چاول آ گئے. رات کو اس کو فار ایگزامپل نہاری چاہیے تھی, نہاری آ گئی. فلانی چیز چاہیے تھی, شام کو چائے چاہیے تھی, چائے آ گئی. پانی کے وقت پانی آ گیا. دینے والا نظر نہیں آیا, تو اس میں سائنس کیا ہے؟ تو وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اصل میں کروڑوں اربوں سال میں ریگستان نے اپنے آپ کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جو بھوکا پیاسا وہاں لیٹے گا نا تو اس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی این اسی وقت پہ وہ ضرورت پوری. ایوالو ہوا ہے, ریگستان ایوالو ہوا ہے. آپ کہو گے ریگستان ایوالو ہوا ہو, میں کیسے ایوالو ہو گیا, میں تو یعنی مجھے دیکھ کے ہی ریگستان نے یہ سارے کام شروع کر دیے. تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ آپ بھی ایوالو ہوئے ہو. تو آپ جواب میں یہ کہو گے کہ میں تو پیدا 20 سال پہلے ہوا ہوں, میں کروڑوں سال پہلے پیدا ہوتا تو کروڑوں سال تک زندہ رہتا, میری باڈی میں تبدیلیاں آتے آتے یہ ہوتا کہ میں ریگستان میں ہوتا اور یوں ہو جاتا. وہ کہے گا کروڑوں سال سے ایوالو جو ہوئے نا تو وہ جرم, وہ آپ کے اسپم میں وہ چیز, کچھ بھی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی, کچھ بھی پھینکتا رہے گا. یہ سب باتوں کا سائنسدانوں پہ بھی اثر ہوگا, ان تحقیقاتوں پہ بھی اثر ہوگا, ابا پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جب ابا کو پتا چلے گا نا میرا انکار کر کے اس نے کچھ اور کہانی گھڑ لی ہے, ابا نہیں چھوڑے گا. ابا کہے گا اب تو اینڈ ہو گیا بیٹا, اب تو نافرمانی کی, پہلے میں تجھے کھلاتا تھا تو تو یہ تعویل کرتا
کرتا تھا کہ سب کے لیے گھر میں پراٹھا بنتا ہے، میں اکیلا تھوڑی ہوں. یہی بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ابا کوئی آپ نے میرے پر الگ سے تھوڑی خرچ کیا ہے، سارے کھا رہے تو ہم نے بھی کھا لیا. ابا کہیں گے کہ بھئی ابا سارے بچے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مصیبت میں لاوارث باپ نے نہیں چھوڑا، بلکہ مصیبت میں آپ کیونکہ چھوڑ دیتا مر جاتے آپ قحط سے. ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے نا وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے. یہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو نہ پراٹھے چاہیے، نہ چائے چاہیے، نہ اس کو چاول چاہیے، اس کو دودھ چاہیے، اور گائے کا نہیں، بھینس کا نہیں، ڈبے کا نہیں، خاص دودھ چاہیے جس کے بارے میں ساری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس سے بہتر دودھ بچے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. وہ والا دودھ اسی دن ماں کی چھاتیوں میں پیدا ہوتا ہے جس دن بچہ دنیا میں آتا ہے. آپ نے کہا ایوالو ہوا ہے یہ، اب ایوالو ہونا اتنا عقل مند ہے ایوالوشن کہ وہ خود بخود یہ سب چیزیں کیسے سمجھ رہی ہے. آپ کی اس تحقیق سے سائنسدان متاثر ہوں گے، لمس یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ متاثر ہوں گے. خدا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا اور کہے گا بے شرمو بے غیرتو، تم پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی تیری ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کیا اور تیری ماں کے دماغ میں بے پناہ محبت پیدا کی. یہ محبت بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ ماں کے دل میں اولاد سے محبت ایک نیچرل ہے تو تیری پیدا کردہ نہیں ہے. اللہ کہے گا اگر یہ نیچرل ہوتی تو مچھلیوں کے دل میں بھی اولاد کی محبت ہوتی، سانپنی کے دل میں بھی اولاد کی محبت ہوتی. یہ مینجمنٹ اللہ کی طرف سے ہے. جن جانوروں کی نسلیں بہت تیزی سے بڑھتی ہیں ان میں ماں کی ممتا نہیں ہوتی تاکہ گروتھ پہ کنٹرول رہے. جن جانداروں کی نسلیں کم ہیں ان میں ماں کی ممتا ہے. تو انسان کی ماں کے دل میں جو محبت ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. تو بچے پر اللہ کا سب سے پہلا احسان ماں کی چھاتیوں میں دودھ، اور اسے پالنے کے لیے ایک انتہائی محبت والی شخصیت چاہیے تھی. وہ شخصیت اللہ نے کس کی صورت میں دی؟ ماں کی صورت میں، جو ساری زندگی اس کو روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے، کبھی تھکتی بولو نہیں. ایسی محبت عزت ملتی ہے گھر کے اندر. تو یونیورسٹی کا پروفیسر الو بنا دے گا آپ کو، کیونکہ آج کل یونیورسٹی میں بہت زیادہ پروفیسر یہ بکواس کر رہے ہیں کہ خدا کدھر ہے، خدا کدھر ہے. نہیں چھوڑے گا اللہ. پھر ہمیں ضرورت تھی دیکھنے کے لیے آنکھ. خدا نے ماں کے پیٹ میں کیا لگا دی؟ آنکھ لگا دی. ابا نے جو صحرا میں چند چیزیں پیدا کی نا وہ 4-6 ہوں گی. ہمیں تو 20 چیزوں کی ضرورت تھی. دیکھنے کے لیے 2 ڈیجیٹل کیمرے چاہیے تھے ہمیں. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کر بنایا گیا ہے. یہ کیمرہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے، جو اوریجنل ہے، وہ کروڑوں سال میں خود کیسے بن گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں نے سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے آنکھ کو دیکھ کے ایجاد کیا. یہ ہر چیز ہی اس کائنات میں پہلے سے نظیر تھی، مثال تھی، اس کو دیکھ کے بنائی گئی ہے. ایجاد کچھ بھی نہیں ہے، کاپی ہے سب کچھ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ تو کمال کی بات ہے کہ کاپی جو ہے وہ خود بخود نہیں بن سکتی، اور جو اوریجنل ہے وہ خود بخود، اور اوریجنل جیسی ابھی تک بنا ہی نہیں ہے کیمرہ، کیونکہ اس کیمرے کو پاور چاہیے کرنٹ سے، بجلی سے. یہ کیمرہ پاور لیتا ہے روٹی سے، انڈے سے، مچھلی سے. دونوں میں کوئی مماثلت ملتی نہیں ہے. یہ کیمرہ بنا ہے پلاسٹک سے، شیشے سے. یہ کیمرہ بنا ہے ماں کے پیٹ میں. ماں نے روٹی کھائی اس سے بنا، ماں نے پراٹھے کھائے اس سے بنا، ماں نے پیزا کھایا اس سے بنا، ماں نے گوشت کھایا. مختلف چیزیں کھائی جا رہی ہیں، بن ایک ہی چیز رہی ہے. نہیں آ رہی کھوپڑی میں میرا بتا رہا ہوں، مجھے سمجھ لو جو کہنا چاہ رہا ہوں، زیادہ چکھواؤ نہیں مجھے. یہ جو کیمرہ ہم بنائیں گے پلاسٹک ہے، اس میں گلاسز ہیں، کچھ لوہا ہوگا، کچھ تانبا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. جب بھی بنانا ہوگا یہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی. ایسا نہیں کہ آپ سائنسدان کو کچھ بھی لا کے پکڑا دو یہی بنے، ایسے سافٹ ویئر اب تک ایجاد نہیں. یہ والا جو کیمرہ بنتا ہے نا، ویجیٹیرین گوشت نہیں کھاتے، کیا کھاتے ہیں؟ سبزیاں. ان کے بھی یہ کیمرہ بن رہا ہے. اس سبزی سے اللہ کیا بنا رہا ہے؟ گوشت. ہندوؤں میں 90 سال تک لوگ چل رہے ہوتے ہیں گوشت خور، سبزی خور ہوتے ہیں. وہ کیلے کھا رہے ہیں، وہ مکئی کھا رہے ہیں. بن کیا رہا ہے؟ گوشت بن رہا ہے. آنکھ، ناک، دل، دماغ، جگر. اسی سے یاد آیا یہ جو کیٹو ڈائٹ کے نام پہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہو رہی ہے نا کہ ماس جو ہے وہ گوشت کھائے بغیر نہیں بنتا. ہم تو گوشت خور ہیں، مانتے ہیں.
لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا کیٹو ڈائٹ کا بزنس چل رہا ہے, انہوں نے کیٹو پہ سب کو لگا دیا. نیچرل نہیں ہے یہ, ہر چیز میں اعتدال میں رہا کرو. ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا یہ کیا ہم سبزی کھائیں گے تو گوشت نہیں بنے گا؟ اس نے کہا یہ جو بھینس ہے یہ گوشت کھا کے گوشت بناتی ہے؟ بڑی زبردست دلیل. یہ تو بچپن سے لے کے موت تک گھاس کھاتی ہے, بنتا کیا ہے اتنا گوشت, تو ہمارا بھی بن سکتا ہے. گوشت کھایا ضرور کرو, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو ان لوگوں نے آج بالکل ہی ایک ہندو لوگوں نے گوشت کو زندگی سے نکال دیا, وہ بھی غلط. اور کچھ کیٹو والوں نے کیا کیا, بس پروٹین والی غذائیں لینی ہے, اس کو نکال دو, یہ بھی غلط ہے. تمیز سے جیسے ساری دنیا چل رہی ہے ایسے چلو, سمجھ رہے ہو؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا, ماں کے پیٹ میں جو کیمرہ بنتا ہے نا آنکھوں کا, جو بھی کھاؤ گے بنے گا آنکھ, بنے گی ناک, بنے گا دل. کوئی مائیں پراٹھے کھا رہی ہیں, بچہ پھر بھی وہی آنکھ ناک کان لے کے پیدا ہو رہے ہیں. کچھ مائیں گوشت کھا رہی ہیں, کچھ کھجور کھا رہی ہیں. ہمارا رب ایسے سافٹ ویئر ڈال دیا اس نے کہ آنکھ کو جو چیز بننے کے لیے چاہیے وہ پراٹھوں سے نکال لے گی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو کمال کی بات ہے, یہ والا کیمرہ جو اتنا پیچیدہ نہیں ہے یہ تو خود بخود بن سکتا ہے, اور 100% سمجھ لیا ہے. آنکھ کو ابھی تک 100% سمجھا نہیں گیا ہے, وہ خود بخود بنی ہے. بھائی جھوٹ بولنے سے پہلے تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیا کرو. ڈاروین پھینک کے چلا گیا, تم اس کو بیٹھ کے کیا کر رہے ہو, پکڑ رہے ہو. تو اللہ نہیں چھوڑے گا. یہ اسلام میرے باپ کا دین نہیں ہے, یہ اللہ کا دین ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جب یہ باتیں کر رہے ہیں اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں. ہماری کیا دکان چمکے گی, تم اللہ کو مانو نہیں مانو, ہمارا کیا لینا دینا اس سے. تو اللہ نہیں چھوڑے گا یہ جو آپ کی تحقیقات ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا, گٹلی کو بھی پھاڑ دیتا ہے اور دانے کو بھی پھاڑ دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے, یخرج الحی من المیت, اس مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے. یہ کیسی ایوالو ہو گئی چیزیں بھائی. انڈا مردہ ہوتا ہے, کوئی جان اس میں نہیں ہوتی, زردی ہے, سفیدی ہے, اوپر ایک جھلی ہے اور ایک چھلکا ہے. ایسے سافٹ ویئر ڈال دیا اس میں, مرغی بیٹھی 21 دن اور اس سے پھڑپڑاتا ہوا چوزا نکل گیا. پہلے دن چوزا نکل کے عجیب, بالکل ایسا لگتا ہے پہلے دن سے ہی سیکھا ہوا ہے سب کچھ. آپ کو پتا ہے کمپیوٹر میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہارڈ ویئر اور ایک سافٹ ویئر. ایسا ہی ہے نا, ہارڈ ویئر بنانا مشکل ہے یا سافٹ ویئر؟ اب ایک کمپیوٹر میں, استغفر اللہ بھائی, کمپیوٹر میں جو ہے ہارڈ ویئر ہوتا ہے نا, ہارڈ ویئر کا مطلب یہ پاور پلگ ہے اور یہ ہارڈ ڈسک ہے اور یہ اس کا شیشہ ہے اور یہ اس کے بٹن ہے. سافٹ یہ آسان ہے بنانا, کی بورڈ آپ کسی بھی بندے کو دے دیں بنا کے دے دے گا. اصل چیز ہے اس کا سافٹ ویئر. جیسے ایک آدمی کی بائک تھی, پورا محلہ استعمال کرتا تھا اور ہر آدمی آ کے کہتا کہ پیٹرول میں ڈال دوں گا, بائک دے دو مجھے. وہ منع کیسے کرتا, پیٹرول تو ڈال ہی دے گا. ایک دن اس کو غصہ آیا, ایک بندہ آیا, بائک دے دے پیٹرول میں ڈال دوں گا. اس نے ڈبہ لے کر آیا, بولا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. تو خالی پیٹرول نہیں ہوتا, بائک میں پورا سسٹم ہوتا ہے, سسٹم نہیں ہوتا, سسٹم ہوتا ہے. تو ایسے ہی کمپیوٹر کی بورڈ کا نام نہیں ہے, اس اسکرین کا نام نہیں ہے, اس ماؤس کا نام نہیں ہے. اصل تو وہ جو پروگرامنگ اس کے اندر کی ہے وہ بڑا خاندانی کام ہے. وہ سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں جو ہزار لاکھوں سال کے بعد جا کے انسان یہاں تک پہنچا ہے. اصل وہ کمال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جب وہ اندر کے سافٹ ویئر یا ونڈوز صحیح ہوتی ہیں تو پھر کمپیوٹر چلتا ہے. تو اس کو چلنا کہتے ہیں. میرا کمپیوٹر خراب ہوا نا, چل نہیں رہا تھا, ایک بندے نے کہا نیچے بیرنگ لگاؤ, دھکا دو, چلے گا. یہ والا چلانا آسان ہے, لیکن جو اس کے وائرس آئے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں, یہ آسان تھوڑی ہے. یہ تو انجینئرز ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. آج کل تو نہیں کر رہے, آج کل تو انجینئر لوگ کچھ اور کر رہے ہیں, سمجھ رہے؟ تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے. تو اب کیا ہے, سافٹ ویئر مشکل ہے, ہارڈ ویئر کیا ہے, آسان. ایک ہارڈ ویئر ہے انڈا, اس میں زردی بنا دی, اس میں سفیدی بنا دی, اوپر جھلی بنا دی. یہ بھی خدا کی قسم بہت مشکل ہے. دانا پانی مرغی کھاتی ہے اور نکالتی کیا ہے, انڈا. اللہ نے ایسی مشین بنا دی لیکن ایک اس سے زیادہ مشکل ہے اندر کا سافٹ ویئر. سافٹ ویئر یہ کہ اس کو جب اتنی ہیٹ ملے گی 21 دن تک, تو اس میں ایسے پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ چونچ بھی بنے گی, اس میں آنکھ بھی بنے گی, دماغ بھی بنے گا, گردے بھی بنیں گے, اور اس کے اندر پر بھی بنیں گے, اور میدا بھی بنے گا, اور پھر اس کے اندر سافٹ ویئر سے ہارڈ ویئر بن کے آ جائے گا. نہیں یہی بات, یہ سافٹ ویئر بنے گا انڈے کے اندر, ایسا سافٹ ویئر ہے. 21 دن میں اس سافٹ ویئر سے انڈا, یہ سافٹ ویئر انڈے کو چوزا بنا کے ایک ہارڈ ویئر بنا دے گا, اور اس ہارڈ ویئر کے اندر پھر ایک سافٹ ویئر ہوگا جسے یہ پتا ہوگا میری ماں کون ہے, مجھے کھانا کیا ہے, میرا دوست کون ہے, اور بلی کو دیکھ کے چیخے گا. اسے پہلے دن پتا ہوگا کہ میرا دشمن کون ہے. نہیں آئی
تو ہارڈ ویئر سے سافٹ ویئر پیدا کر رہا ہے, سافٹ ویئر سے کیا پیدا کر رہا ہے, ہارڈ ویئر. اسی کو اللہ کہتے ہیں مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ پیدا کر. آج تک کسی سافٹ ویئر سے ہارڈ ویئر پیدا نہیں ہوا اور نہ ہارڈ ویئر سے سافٹ ویئر پیدا ہوا ہے. کمپیوٹر خود سے کچھ نہیں نکال کے دے دیتا, کمپیوٹر کو ہارڈ ویئر دینا پڑے گا, اس پہ پرنٹ کر کے دے دے گا آپ کو, کاغذ آپ نہیں لگانا ہے. ایسا نہیں ہوتا کمپیوٹر کاغذ بھی نکالنا شروع کر دے, اگر نکالے گا بھی تو اندر آپ کو کاغذ کا مٹیریل ڈالنا پڑے گا, کیونکہ سعودی عرب میں ATM کارڈ نہ خود ہی بن کے آ جاتا ہے. میں تو حیران ہو گیا ہے. خیر اب یہ نہیں لمبی بحث ہے, بہت ایڈوانس جا رہا ہے سعودی عرب, اتنا ایڈوانس دنیا میں. دین میں 10 رکعت ختم ہو گئی, سمجھ رہے ہو, تو دنیا میں سعودی عرب کہاں جا رہا ہے, ایڈوانس. دین میں تھوڑا پیچھے ہو گیا ہے. اب لوگ اس جو پیچھے ہو گیا ہے نا دنیا میں, اس کے حوالے دے رہے ہیں. تو حرم میں 10 رکعت تراویح ہوتی ہے. ابے حرم میں 1400 سال سے کیا ہو رہا تھا. خیر میں اس اختلافی مسئلے پہ بھی اس آیتوں کو نہیں قربان کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ. پہلے اللہ نے کیا کہا, میں دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہوں, میں مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں. اس کے بعد اللہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے, ذالک کہتے ہیں ہاتھ سے اشارہ. ڈاروین کہتا ہے نا, ڈاروین تو کہتا بھی نہیں, جو ڈاروین کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں ملحد, کہتے ہیں کہاں ہے اللہ, دکھاؤ کیوں نہیں, دکھاؤ, نظر کیوں نہیں آتا. بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا, آتا کیوں نہیں. ایک ملحد کی میں نے تقریر سنی, کہتے ہیں اللہ آ کے بتا دینا میں ہوں, مان لیں گے, کیوں نہیں آ رہا, چھپا ہوا کیوں بیٹھا ہے. تو ایسے موقع پہ ہاتھ سے اشارہ کرنا پڑتا ہے, یہ رہا. کہتے ہیں نہیں, ابے تمہیں ہر بات مثال سے سمجھانی پڑتی ہے. دیکھو وہی ریگستان والی مثال پہ آتے ہیں, ابا سب چیزیں رکھ کے جا رہے تھے, آپ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے. کسی نے کہا بھائی تیرا باپ یہ کام کر رہا ہے, آپ کہہ رہے میرا ابا نہیں, میں نہیں مانتا, کہاں ہے میرا ابا, کہاں ہے میرا ابا. کوئی ابا کو نکال کے لے بولا یہ رہا, ٹھیک ہے, یہ تیرا باپ ہے, دیکھ لے, اب بھی نہیں مانے گا. بالکل وہی انداز, کیونکہ قرآن بلاغت کی کتاب ہے نا, نیچرل وے میں سمجھاتا ہے. سائنسی افلاطونیاں اور بقراتیاں پیچیدہ مسائل نہیں رکھتا. سائنس کا منکر نہیں ہے, قرآن سے تو سائنس ثابت ہے اور سائنس سے قرآن ثابت ہے. لیکن ایک سائنس وہ ہوتی ہے جو صحیح کھوپڑی استعمال کر کے انسان سیکھتا ہے, اور ایک وہ ہوتی ہے جو آپ کو خدا سے دور رہ جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا, آج کل ڈاکٹر ہینڈ پریکٹس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں, کہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. بھائی جان آپ نقصان کی ڈیفینیشن کسے کہتے ہو؟ اگر کوئی لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے, میڈیکلی نقصان اس میں بھی نہیں ہے, لیکن مینٹلی بیڑا غرق. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی, انہیں لڑکیوں میں حاجت نہیں, تو نامرد ہو گئے نا. اب نامردی کو آپ بیماری نہ سمجھو تو پھر آپ کی کھوپڑی خراب ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے شہوت پوری کرنے کے لیے عورت کو پیدا کیا, آپ ہاتھ سے کر رہے ہو تو مینٹلی آپ کیا ہو جاؤ گے, ڈسٹرب ہو جاؤ گے. آپ کے جب بیوی سے ریلیشن میں فرق پڑے گا, اس سے یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ پڑے. عادت گٹکی کی عادت ہو جائے, پان کی عادت ہو جائے, تو پھر دودھ سے فریشنس فیل کرو گے, آپ فریش فیل کرو گے دودھ سے. جو صبح شام چائے پینے کے عادی ہوتے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے, چائے نہ ملے ان کو. تو آپ کو جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا آپ کے لیے, آپ اس سے ریلیشن قائم نہیں کر رہے, آپ تصورات کی دنیا میں لا کے ہاتھ سے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتے ہو, تو وہاں آپ مینٹلی کیا ہو گئے, ڈسٹرب ہو گیا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں. تمہیں پتا کیا ہے کہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا اور کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو کمپیئر کریں گے نا اس آدمی سے جو نہیں کرتا اور جو کرتا ہے. ایک آدمی پیدا ہی لگڑوں میں ہوا, سارے لگڑے تھے وہاں پہ, پھر وہ باہر آ کے بیان دے رہا ہے بھائی ایک ٹانگ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ابے تو نے 2 ٹانگے والے دیکھے ہو تو پتا چلے گا نا. وہ ایک ٹانگ والا کہہ رہا ہے میں بھی اسی طرح لڑا کے چلتا ہوں جیسے وہ چلتے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک ہوں. ابے تو 2 ٹانگے والوں کو دیکھے گا تو تجھے پتا چلے گا وہ دوڑ سکتا ہے, تو دوڑ نہیں سکتا. وہ 10 منٹ میں یہاں سے وہاں چلا جائے گا اور تو گھنٹے میں پہنچے گا وہاں. تو یہ اس سے پوچھو جس نے یہ کام نہیں کیا, کیونکہ آج کل تو لوگ کر رہے ہیں تو ان کو تو سارے جیسے ہیں, بالکل ایسے جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں, جب وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں ان کو اس درجے کی لذت حاصل نہیں ہوتی. لیکن اگر سبھی یہ کام کر رہے ہو تو پھر سب کہیں گے وہی ہوتی ہے بھائی, ہمیں تو. ابے تم ان سے پوچھو جنہوں نے یہ کام لڑکوں والا کام نہیں کیا, وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں شادی سے پہلے. ہمارے ایک دوست کی میں بتاتا ہوں نا, شادی ہونے والی تھی تو گھنٹے منٹ سیکنڈ گنے رہے تھے اس آدمی نے, اتنا جذباتی ہوا تھا. جو ہینڈ پریکٹس والے ایسے جذباتی نہیں ہوتے. تو جو کام غلط ہے وہ غلط ہے. ڈاکٹر اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ پتا ہے کیسے کہہ رہے ہیں بھائی آپ کرو تو کوئی بلڈ کی کمی نہیں ہوتی, کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو جو لڑکوں سے بدفعلی کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے 90 سال جی لیں. انسان کی صحت 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک جسمانی اور ایک مینٹلی. آپ سارا دن چائے پیو, کوئی نقصان نہیں ہے, باڈی میں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن یہ کم نقصان ہے کہ جب نہیں ملے گی تو کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. کیا خیال ہے؟ اور جو عادی نہیں ہے وہ نہیں ملے تو بھی کھوپڑی خراب نہیں ہوتی. نہیں یار سمجھ میں تو ایسے ہی چلنے لو. اب میں جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. میں نے سوچا تھا 10 منٹ بولوں گا, پھر لمبی بات ہو گئی. تو اللہ میاں کیا کہتے ہیں کہ جو دانے اور گھٹلی کو, اچھا جس نوجوان سے یہ کام ہو رہا ہے نا ہینڈ پریکٹس والا, وہ بہت زیادہ گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ حکیم لوگ پھر کھیلتے ہیں ایسے لوگوں سے, تو ختم گیا. یہ بھی غلط ہے. توبہ استغفار کرو, چھوڑنے کی کوشش کرو,
اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر شادی ہو گئی تو کرو شادی, کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے ٹائم لگے گا, آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جاؤ گے. غلط چیز کا عادی بنا دیا ہے تو اس کے سائڈ افیکٹ ہوں گے, لیکن ظاہر ہے جب صحیح چیز پہ آ جاؤ گے تو کچھ ٹائم کے بعد غلط چیز کے سائڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے, جو اس کے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑ پاتے. خیر, میرا مقصد ہے مایوسی نہ ہو کہ توبہ استغفار کریں اور چھوڑنے کی کوشش کریں. ڈرانا مقصد نہیں ہے, جو جعلی قسم کے حکیموں نے ڈرایا ہوا ہے کہ 100 قطرے خون کے اور ایک وہ اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ایک حکیم صاحب کہنے لگے 100 قطرے خون کے ایک قطرہ جو ہے نا منی کا ہوتا ہے. میں نے کہا پھر شادی کی پہلی رات میں 10-20 بوتلیں خون کی باہر چڑھا کے رکھنی چاہیے آدمی کو. کیا خیال کہ 100 قطرے اگر ہے تو ختم ہو گیا بندہ پھر. میں نے کہا پھینکنے سے پہلے کچھ تو سوچا کرو یار. خیر, تو اللہ میاں کیا فرماتے ہیں, ان اللہ فالق الحب والنوا. ہاں, اللہ نے کہا دیکھو ڈارون کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہے خدا, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ملحد لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کہتے ہیں یہ گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنا رہا ہوں. تمہیں جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں پرووائڈ. تمہیں ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ڈیلی وٹامن سی چاہیے, میں نے کینو مالٹے پیدا کیے, میں نے تمہارے لیے امرود پیدا کیے, میں نے تمہارے لیے لیمبو پیدا کیا جس کے شربت پی پی کے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن گلا بیٹھتا نہیں ہے نیمبو سے, یہ ذہن میں رکھنا. جو نیمبو نہیں پیتے ان کا ہوتا ہے, تو میرا کسی اور وجہ سے بیٹھا ہے. تو لیمن پیدا کیا, اے اللہ ہمیں تو آئرن بھی چاہیے. اللہ کہتے ہیں میں نے سیب پیدا کیا, میں نے بڑا گوشت پیدا کیا, اس میں آئرن ہے. انڈا پیدا کیا, جس جس چیز کی ضرورت ہے, میگنیشیم, پوٹاشیم اور وائٹامنس کی 20 قسمیں, منرلز کی 20 قسمیں, زنک چاہیے ہمیں, میگنیشیم چاہیے, پوٹاشیم چاہیے, نمک چاہیے, وہ پیدا کیا. کون سی ایسے, وہ آتاکم من کل ما, ہمیں پانی چاہیے آسمانوں سے برسا دیا. ہمیں سردی چاہیے, زمین کو 23 ڈگری جھکا دیا تاکہ سردی کا موسم بھی آئے اور گرمیوں کا موسم بھی آئے, ہر چیز اویلیبل. تو اللہ کہتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی تم سے کہتے ہیں خدا کہاں ہے, تو اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ, میں ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں یہ رہا تمہارے سامنے. اس کے بعد کیسے انکار کی, تو تمہارے کیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے تو نہیں سامنے. اللہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ اتنا سامنے ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ اشارہ کر کے کیوں بتا رہے ہیں, آ کیوں نہیں جاتا سامنے؟ تو اللہ کہیں گے میں سامنے آ گیا تو پھر آزمائش ختم, پھر اچھے اور برے کا فرق ختم, پھر شکر گزار اور ناشکرے کا فرق ختم, پھر اس پیغمبروں کو بھیجنے, قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ ایک دفعہ سامنے آ جائے نا, سامنے آ جائے تو پھر میں اور آپ ساری دنیا ویسی انسان کی بچی بن جائے. ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, یہ جب تک سامنے نہیں ہے نا اس وقت تک آزمائش ہے. وہ ایک آدمی جنات کو نہیں مانتا تھا. کسی نے کہا بیٹا کسی دن جن سامنے آ گیا ہے نا, دیکھو کسی کے سامنے جن آ جائے تو اس کا باپ بھی مانے گا نا, تو ماں کہے گا کہ میں نہیں مانتا. وہ ایک آدمی گیا فلیٹ میں, اب لوگ کہتے ہیں چٹکلے سناتے ہیں. بھائی یہ چٹکلا میں جو سنا رہا ہوں یہ قرآن و سنت ہی کو ایکسپلین کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. ہمارا مقصد تو ایکسپلین کرنا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آسانی سے ایکسپلین ہو جائے تو کیا ضرورت ہے مشکل مثالیں دے آدمی. ایک آدمی گیا, اس نے کہا اس فلیٹ میں جنات ہے نہیں جانا, پرانا ہے, کہہ رہا تھا چاہ جن کی ایسی کی تیسی. ابھی تک دیکھا نہیں تھا نا جن, اس نے بول لیتے لوگ. بیل بجائی, اندر سے بندہ آیا, عجیب و غریب سے لگ رہا تھا نا, گول گول آنکھیں, کہتے ہیں جنات کی گول آنکھیں, اللہ والا الٹے پاؤں. اس نے کہا شاید کسی بندے کی معذوری میں پاؤں کیا ہو گئے ہو, الٹے ہو. کہتا ہے بھائی میں نے سنا اس فلیٹ میں جنات رہتے ہیں. کہتا نہیں میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو کچھ. یہ بندہ بے ہوش. ٹھیک ہے 500 سال سے کوئی انسان رہ سکتا ہے؟ تو میرے بھائی اللہ اگر اپنے آپ کو آ کے دکھا دینا تو پھر آزمائش ختم. اللہ کہتے ہیں شہوت پرست خواہشات میں گھسا رہے گا, سوچ کے مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا. وہ انڈے کھائے گا, صبح شام پولٹری فارم کھول کے مرغیوں کا بزنس کرے گا, گائے کا دودھ نکالے گا, آئس کریمیں بنائے گا, اس پہ ریسرچ کرے گا دودھ میں کیا کیا ہے, کتنا کیلشیم ہے, کتنا فیٹ ہے. یہ سب چیزوں پہ یونیورسٹیاں بھی بنیں گی اور ان پہ بڑی زبردست تحقیقات بھی ہوں گی. گائنی کے الگ ڈاکٹر ہوں گے کہ اسپم سے انسان کیسے بنتا ہے, اس کو ایکسپلین کریں گے. تو جو ناشکرے ہوں گے اسی میں الجھ کے زندگی برباد کر دیں گے. جو شکر گزار ہوں گے یہاں سے ایک اسٹیپ آگے جائیں گے. کون ہے جو گائے کو سوکھا چارہ کھلا کے ہمارے لیے چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہے؟ یہ سافٹ ویئر گائے میں آٹومیٹیکلی کیسے انسٹال ہو گئے؟ آپ ایف کا بٹن دباتے ہو, ایف لکھ کے آ جاتا ہے. یہ سافٹ ویئر کروڑوں سال میں خود بخود نہیں بنا. تو ادھر ہم نے بٹن دبایا, گھاس داخل کی گائے کے منہ میں, ادھر سے چکنا گاڑا دودھ آ گیا, اتنی موٹی ملائی, اتنا مکھن. گھاس میں تو بھائی کچھ بھی نہیں تھا. یہ سافٹ ویئر بھی خود بخود نہیں بنا. کوئی ہے جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے, اور اس نے گائے بھینس کو دودھ بھی زیادہ دیا ہے. اپنے بچوں کے لیے تو تھوڑا ہی ہوتا ہے, تو پیدا انسان کے لیے کیا ہے. اگر یہ ایوالو ہوتا تو اتنا ہوتا جتنا گائے پی رہی ہے.
گائے کا بچہ پی رہا ہے تو پورا پی لے تو مر جائے. یہ پیدا کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے پیدا ہو رہا ہے. یعنی اتنا اس کو سمجھ تھی کہ اتنا پیدا کرو کہ کچھ بچہ پیے گا اور باقی کون پیے گا؟ انسان پیئیں گے کیونکہ ان کو ضرورت ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اسی بحث میں الجھ گئے اور بنانے والے کا انکار کر. تو اللہ اگر اپنے آپ کو دکھا دینا تو یہ آزمائش ختم. تو ناشکرے لوگ اسی بحث میں الجھے رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، موج مستی کریں گے اور بالآخر مر جائیں گے. شکر گزار کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی کہ یہ تو سب چیزوں میں اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے. سب چیزوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ کا جلوہ. وہ کہے گا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم جو تمہارا پالنے والا ہے. صرف خالق نہیں ہے، خالق کہتے ہیں بنا کے چھوڑ دیا، رب کہتے ہیں بنا کے چھوڑا نہیں ہے بلکہ پال رہا ہے، تربیت کر رہا ہے. روحانی تربیت بھی اور جسمانی بھی. روحانی کے لیے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی جو آپ کو اللہ یاد دلاتی رہیں گی، اور جسمانی کے لیے آسمان سے بارشیں برسائیں، تناور درخت اگائے، انجیر، زیتون، کیا کیا اس نے پیدا کر دیا. تو میرے بھائی بے وقوف ہے پرلے درجے کا جو سائنس کو پڑھے اور خدا سے غافل ہو جائے، اور عقل مند ہے جو سائنس کو پڑھے اور خدا تک پہنچے.